جس کو فالو کرنا ہے کرو, جس کو اپنا معیار بنانا ہے بنا لو, لیکن تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. ہم پچھلے 4-5 مہینوں کی بات دیکھیں تو ان میں ایک چیز یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ دیوبندی عوام جو ہے وہ جو ہے ایران کے سپورٹ میں کھڑی رہی اور جو ہے خامنائی کو شہید مانتی رہی, وہ خود شہید کہتے رہے ہیں. اور جس طریقے سے آج یہ بات نکل کر کے سامنے آئی ہے سلمان ندوی کی, جس طریقے سے یہ لوگ حمایت کر رہے ہیں اور مسجدوں میں رو رو کر کے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا موقف صحابہ کرام کے معاملے میں ڈاما ڈول ہے. اہل سنت اصل چیز یہی ہے, اصل چیز یہی ہے کہ جب آپ قرآن کریم کا عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے, قرآن کریم میں جس کو معیار قرار دیا گیا ہے اس کو اپنا معیار نہیں بنائیں گے, نتیجہ کیا ہوگا؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر رہیں گے. عوام الناس کا دیوبندیوں کے ہاں بھی اور بریلویوں کے ہاں بھی یہی بات ہے, یہی بات ہے کہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, ان کا کوئی اصول مضبوط نہیں ہے, ان کا ضابطہ کوئی متحقق نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ میڈیا والوں کی باتیں سن سن کر کے اور ایرانیت زدہ اور شیعیت زدہ ہوتے ہیں. ورنہ حقیقت میں قرآن کریم کا فیصلہ سنیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا, یہ سورۃ البقرہ ہے. کون سی سورہ ہے؟ سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے معیار قرار دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ معیار ہے, معیار, میزان ہے, میزان, پیمانہ ہے, پیمانہ. نوٹ کر لیں, یہ بات نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ جیسا ایمان جس کا نہیں ہوگا وہ ہدایت سے بھی محروم ہے. قرآن کریم کھول کر کے دکھا دیتا ہوں, قرآن کریم کھول کر دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ مسلمان اپنا عقیدہ درست کریں, اپنا عقیدہ درست کریں. اور جس کا بھی صحابہ کرام جیسا عقیدہ ہوگا وہ کبھی نہ مشرک بنے گا اور نہ مرتد بنے گا. صحابہ کرام کو معیار بنانے کا اتنا بڑا فائدہ ہے, اتنا بڑا فائدہ ہے, دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہان میں فائدہ ہے, دونوں جہان میں. یہ دیکھ لیں, اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ دیکھ لیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 ہے کہ صحابہ کرام معیار ہیں, پیمانہ ہیں, پیمانہ وزن کرنے کے لیے میزان ہے, میزان. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے, یہ اللہ اکبر. ابھی جو ہم بات کرتے ہیں اس کو نوٹ کر لیں, پہلا پارہ ہے, نوٹ کر لیں. غالباً یہ پہلی مرتبہ آیت دکھا رہا ہوں اس لیے سب کے سب نوٹ کر لیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, یہ پہلا پارہ ہے, نوٹ کریں یہ بات, 11, 12, 13 نمبر آیت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اس میں کہا گیا ہے جب ان منافقوں سے اور کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اسی طرح سے تم لوگ ایمان لے آؤ جیسے آمن الناس, صحابہ ایمان لائے, تو یہ کافر اور مشرک پلید اور ناپاک نجس لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, ارے ہم ایسے ایمان لائیں گے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں. صحابہ کو بے وقوف کہنے والے کفار, مشرکین, ملحدین, زنادقہ تھے. لو یہ آیت نوٹ کر لو, صحابہ کو سفہاء, بے وقوف, احمق کہنے والے کفار اور مشرکین تھے. آج کون لوگ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں بتاؤ؟ ان کی اولادیں شیخ صاحب, ان کی اولادیں. اللہ جزائے خیر دے, اللہ جزائے خیر دے, بس بس بس, اللہ جزائے خیر دے, اللہ جزائے خیر دے. یہ حوالہ نوٹ کر کے رکھیں اور پیش کریں, بار بار پیش کریں, بار بار پیش کریں. ایک آیت اور بھی اسی مناسبت سے پیش کر دیتا ہوں سورۃ النساء کی. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کسی کو قرآن پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہدایت نصیب فرمائے, ہدایت نصیب فرمائے. یہ ایک آیت اور بھی پیش کر دیتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ رب العالمین نے کتنا کھول کھول کر بیان کیا ہے. اللہ اکبر. یہ سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر 115 ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے. آمین. صحابہ جیسا ایمان لے آئے نا,
نہ کفر میں جاؤ گے میرے بھائیوں، نہ شرک میں مبتلا ہوگے، نہ مردوں کی دہائی دو گے، نہ مردوں سے التجا فریاد کرو گے، بالکل اللہ والے بن جاؤ گے، صحابہ جیسے ایمان لے آئے نا اللہ والے بن جاؤ گے۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جانے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ دے، اس کو ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ ابھی جس کو فالو کرنا ہے کرو، جس کو اپنا معیار بنانا ہے بنا لو، لیکن تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ کہنا کہ اس کی اولاد ابو جہل کی، ابو لہب کی اولاد اور فلاں فلاں کی اولاد ایسے کر رہی ہے تو دیکھیں اس کا انجام، وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم میں ڈالے گا اللہ رب العالمین۔ یہ ہماری بات نہیں، یہ رب کائنات کا فرمان ہے۔ اگر اس کے باوجود جو قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کھول کر دیکھے، جو قرآن کو نہیں مانتا ہے وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔